میں گودپور مرادپور بونکن میں داخل ہوا تھا اور اس شرط کے ساتھ داخل ہوا تھا کہ ان کو اس کی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ الحمدللہ نہ ان کو کوئی شکایت ملی ہوگی اور نہ آپ کو کوئی شکایت مجھ سے ملی ہوگی۔ خواجہ صاحب یہ علاقہ اگرچہ ہم سیالکوٹ شہر کے رہنے والا ہوں، آپ بھی وہاں کے رہنے والے ہیں، شہر سیالکوٹ کے لوگ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت احترام کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے گا گودپور مرادپور بونکن انہیں جتنا پیار مجھے اس زمانے میں بھی دیا وہ آج تک مجھے یاد ہے اور وہ پیار آج بھی دے رہے ہیں۔ آج بھی کسی علاقے میں بھی چلا جاؤں تو اللہ نے اس کا یہ انعام دیا کہ اتنے عرصے بعد، اب میں کیلکولیشن نہیں کر سکوں گا کہ میں تو یہاں آیا ہی تھا آپ کی خدمت کے لیے، لیکن خواجہ صفدر مرحوم کے بیٹے کو بھی ساتھ لے آیا کہ وہ بھی آپ کی خدمت کرے گا۔ اب اس علاقے کا کوئی مسئلہ پیچھے نہیں رہے گا۔ اول تو پہلے ہی کام ہو چکے تھے، لیکن خواجہ آصف صاحب کے آنے کے بعد آپ کی جو شان میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی جو آن میں اضافہ ہوا ہے، آپ کا جو اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، آج میں جو شرافت میں اضافہ ہوا ہے، وہ مثالی طور پہ ہوگا۔ آپ کسی مسئلے سے مت گھبرائے، تمام مسئلے یہ کھڑے تھے وکیل صاحب ہمارے، یا ایوب صاحب کہہ رہے تھے فلاں مسئلہ رہ گیا، پانی کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ، اور ایوب صاحب اب آگے بڑھیں، یہ بونکن، یہ مرادپور، یہ گودپور شہر ہوگا اور سیالکوٹ شہر کی طرح آگے بڑھے گا۔ ہمارے سیالکوٹ شہر میں اور اس پہ کوئی فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ اسکول تو مجھے یاد ہے میں نے بنوایا تھا، کالج بھی یہاں بنے گا، بچیوں کے لیے بھی بنے گا، ہسپتال بھی یہاں پہ بنے گا، آپ کی وہ خدمت کی جائے گی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ آگے خوش ہوئے ہیں تو خواجہ صاحب یہاں پہ آگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے۔ کافی دیر ہو چکی ہے، کوئی گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، اور میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کافی رات بیت چکی ہے اور وہ ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ میں ان ماؤں بہنوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 90 سے اب تک یہ دعا بھی دے رہی ہیں اور ووٹ بھی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خدمت میں کوئی کسر نہیں آئے گی۔ مدینے کی گلیوں کی خاک لوں گا، مدینے کی گلیوں کی خاک لوں گا، میں دنیا کا بہترین لباس لوں گا، اور اگر کملی والے پوچھیں گے خواہش بتا تو میں استحکام میں پاکستان لوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ میاں بٹ صاحب وہ کالج بھی تساں بنوایا ہوا ہے، ہائر سیکنڈری تمہیں بھول گیا ہے، اسپتال بھی تساں بنایا ہے، اسپتال بھی تساں بنایا ہے، تے اے گودپور مرادپور والیو اسی جدوں جانے ہیں نا اس پاسے تے کہنے ہیں شہر چلنے ہیں، جی کہنے ہیں نا چلو ہوں تے نہیں کہاں کریں گے، ہوں شہر والے اتنے آن کریں گے۔ سو اب میں جس پرسنالٹی کو بلا رہا ہوں اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ حالات کے قدموں میں کبھی کلندر نہیں گرتا، گرے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا تو سمندر میں، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ میں آپ کی تالیوں میں جیوے 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 جیوے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. تقریباً آدھی رات ہونے والی ہے اور ماشاءاللہ سارا پنڈال جاگ بھی رہا ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ جاگ رہا ہے. میں جو بھائی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سلیم صاحب بانکن سے، چیئرمین شاہد صاحب مراد پور سے، وائس چیئرمین عثمان صاحب بانکن سے، راجہ اشفاق صاحب مراد پور سے، حاجی سراج صاحب مغل پورہ سے، میاں عبدالستار صاحب ایڈوکیٹ، حاجی تحسین انجم چھینا صاحب کارپورٹ سے، ارشد صاحب پٹرول پمپ والے مغل پورہ سے، چودھری مشتاق صاحب ایڈوکیٹ بانکن سے، میاں طفیل صاحب مراد پور سے، میاں شواز صاحب بانکن سے، قمر زمان صاحب بلو سپاٹ والے مراد پور سے، اور میں رانا ناصر برادران کا بھی شکر گزار ہوں. اور جتنے یہاں پہ سامنے دوست بھائی اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بہنیں مائیں بیٹیاں جو ہے ارد گرد کی چھتوں پہ جو بیٹھی ہوئی ہیں، میں سب کا بڑا مشکور ہوں. میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے، مجھے یاد ہے کہ 2002 کے الیکشن میں بھی یہ علاقہ جو ہے میرے حلقے میں اس وقت جو ہے N110 تھا، اس میں شامل کیا گیا تھا. بعد میں کسی نے ان کو عقل دی تھی کہ یہ بارڈر والا علاقہ جو 4 5 6 یونین کونسلیں اس کی اتار رہے ہیں، اس کے بدلے جو ہے ایسی یونین کونسلیں آپ کو دے رہی ہیں جہاں پہ دھڑا ہی کوئی نہیں ہے، سارے دھڑے جو ہیں نواز شریف کے ہیں. تو پھر یہ روک دیا گیا اور کچھ اور یونین کونسلیں جو ہیں پسرور روڈ کی جو ہے 1 2 وہاں پہ اور 1 2 کہیں اور پہ، وہ مجھ پہ میرے علاقے اس میں حلقے میں جو ہے قومی اسمبلی کے جمع کی گئی. اس طرح تقریباً 5 یونین کونسلوں کا اضافہ ہوا ہے اور سارے کا سارا جو ہے وہ مغرب کی طرف شہر کے وزیر آباد روڈ کے دونوں سائیڈوں کے اوپر اس کا اضافہ ہوا ہے، جس میں الحمدللہ جس یونین کونسل میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، بٹ صاحب کے ساتھ میری یونین کونسلیں ہیں، رانا عبدالستار صاحب کے ساتھ میری باقی یونین کونسلیں ہیں. کچھ 4.5 یونین کونسلیں جو ہیں وہ 2 محترم MPAs کے ساتھ جو ہیں میری ان میں اضافہ ہوا ہے. اس وقت N73 جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، سیالکوٹ ضلع کی سب سے بڑی سیٹ ہے، 4 لاکھ کے قریب اس میں ووٹ ہے اور 8,34,000 کی آبادی پہ یہ سیٹ بنی ہے. میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ سیالکوٹ کو جس طرف بھی بڑھائیں گے سیٹ کو، نواز شریف کے ووٹ جو ہے ان میں اضافہ ہوگا. شہر کی سیٹ میں ہو سکتا ہے شہر میں تھوڑا بہت جو ہے باقی جو سیٹیں ہیں ان کی بدولت ان سے موازنہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ہمارا مخالف ووٹ شہر میں زیادہ ہو، لیکن جب آپ شہر سے باہر نکلتے ہو تو مخالف ووٹ نواز شریف کا کم ہوتا جاتا ہے، اس سے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ جو ہے یہ پچھلی دفعہ بھی ثابت ہوا تھا. سب سے کلوز الیکشن جو ہے وہ شہر کا ہوا تھا، میں 22,000 ووٹ سے جیتا تھا، بلکہ باقی چاروں سیٹیں جو ہے 50,000 60,000 70,000 1 لاکھ تک جو ہے مارجن سے جیتی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شہر کی سیٹ میں شمولیت جو ہے وہ میرے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے، شہر کی سیٹ کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے. میرے بھائی ایوب صاحب جو ہے بات کر رہے تھے، بٹ صاحب نے بھی، منشاءاللہ بٹ صاحب برادر محترم نے بھی بات کی. ہماری کوشش ہوگی
کہ یہ یونین کونسلیں جو ہیں یہ کارپوریشن میں شامل ہو جائیں اور یہ کارپوریشن کا حصہ بن جائیں، تاکہ کارپوریشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے پچھلے 3 سال کے اندر کارپوریشن کے جو ممبران ہیں یا یونین کونسلز ہیں جتنی ترقی ان میں ہوئی ہے، ضلع کونسل کی بھی ترقی ہوئی ہے، بہت ترقی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شہر میں جو ہے کیونکہ ٹیکس وہاں پہ وصولی زیادہ ہوتی ہے، کمرشل ایکٹیویٹی زیادہ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ فنڈز بھی زیادہ اویلیبل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ بازار، یہ شہر سے جو گودپور کی طرف سڑک آتی ہے یا باقی جتنے بازار ہیں، عدالت گڑھا ہے، اشتاب گڑھا ہے، یہ سارے کے سارے اب شہر کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہ تکلف جو ہے میرا خیال ہے دیہات کا جو کہتے ہیں کہ اسی شہر چلے ہیں یا اسی پنڈ چلے ہیں، مکائی ہوں گے یہ شہر ہی شہر ہو جائے بہتر ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2 چیزیں میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نواز شریف جو ہے جب بھی وزیر اعظم بنا اس نے ترقی کا سفر جو ہے اس ملک کا اس کو جاری اور ساری رکھا، ترقی، اور نواز شریف جو ہے اور اعظم الملزوم بن گئے۔ پہلی دفعہ 1991 میں وہ جب بنا وزیر اعظم تو اس نے اس ملک کی معیشت کو آزاد کر دیا۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پہلے کاروبار کرنے میں کتنی مشکلات تھیں، اس نے کاروبار کو آسان بنا دیا اور اس سے بے روزگاری کم ہوئی، روزگار بڑھا اور کاروبار جو ہے اس کا پھیلاؤ بڑھا۔ ایکسچینج جو ہے اس کی آمد و رفت جو ہے فری کر دی۔ پھر وہ 1997 میں برسر اقتدار آیا، اس نے یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے بنائی، ایک انقلابی قدم تھا انفراسٹرکچر میں، اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلابی قدم اس نے اٹھایا، اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی طاقت ہے یا واحد ایٹمی ملک ہے۔ اگر آج تک بھارت جو ہے ہم پہ حملہ نہیں کر سکا تو سب سے بڑی ضمانت جو ہے وہ ہماری ایٹمی طاقت ہے۔ پھر تقریباً 13 سال کے بعد نواز شریف تیسری بار برسر اقتدار آیا، اس نے وعدے کیے آپ سے، الیکشن میں وعدے کیے کہ میں اجالے اس وطن عزیز کے لوٹاؤں گا۔ یہ اجالے اس نے لوٹا دیے۔ آج جنریٹر کے ساتھ نہیں یہ چل رہا جہاں آپ کے گھروں میں لوڈ شیڈنگ جو ہے جو 2013 میں ہوتی تھی اتنی لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوتی، اور یہ 2-3 مہینے کی بات ہے، یہ لوڈ شیڈنگ بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے پتا ہے میں 4 سال بجلی کا وزیر رہا ہوں کہ جتنی بجلی اب اس وقت انسٹال ہو چکی ہے یہ 2030 تک ہمیں کافی ہے، اور جتنے پائپ لائن میں منصوبے ہیں بجلی کے وہ لگتے رہے اپنے ٹائم کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجالے جو ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ملک میں رہیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ دہشت گردی کی میں کمر توڑ دوں گا۔ دہشت گردی کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہماری فوج نے لڑی۔ نواز شریف نے فیصلہ کیا، حکمران پہلے بھی تھے وہ بھی فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن نواز شریف کی جرأت تھی اور ہماری فوج کی بہادری، ہماری پولیس کی بہادری، ہماری عوام کی بہادری کہ ہم